بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک غریب عورت تھی، اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے کہا کہ یہ لڑکا بڑا خوش قسمت ہے، 14 برس کی عمر میں بادشاہ ہوگا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ بھی اس گاؤں سے گزرا۔ اس کے آدمیوں نے اس کو یہ خبر پہنچائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جو 14 برس کی عمر میں شہزادی سے شادی کرے گا۔ بادشاہ بہت ہی برے دل کا آدمی تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کہنے لگا، لڑکے کو جس طرح بھی ہو جان سے مار دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر گھومتا گھومتا لڑکے کے گھر پہنچا اور اس کی ماں باپ سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ پہلے تو ماں راضی نہ ہوئی، مگر بادشاہ کے ڈرانے اور دھمکانے سے مجبوراً راضی ہو گئی۔ بادشاہ لڑکے کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور وہاں ایک باکس میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا۔ بادشاہ جس وقت باکس کو دریا میں ڈال رہا تھا، جنگل کی پریاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر پریاں رک گئیں۔ پریاں بڑے نیک دل کی تھی، ان کو بے گناہ بچے پر بڑا رحم آیا۔ بادشاہ جس باکس کو دریا میں ڈال کر چلا گیا تو پریوں نے باکس کی حفاظت شروع کی، لوری گاتی ہوئی اور باکس کو آہستہ آہستہ کھیتی ہوئی دور تک لے گئی۔ خدا کا کرنا ایسا کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑے زمیندار کا مکان تھا۔ اس زمیندار کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس دن زمیندار کی بیوی نہانے آئی ہوئی تھی۔ اس نے تیرتا ہوا باکس دیکھا تو اپنے آدمی بھیج کر نکلوایا۔ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ باکس میں ایک بہت خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی اور مارے خوشی کے کلیجے سے لگا لیا، منہ چوما اور کچھ کچھ گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر شوہر سے کہا کہ خدا نے اپنی طرف سے مجھ کو یہ بچہ دیا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، اس کو پالوں گی۔ شوہر بھی بڑا خوش ہوا کہ منہ مانگی مراد پائی۔ زمیندار کی بیوی نے بڑی محنت سے لڑکے کو پالا۔ ہوتے ہوتے 14 برس ہو گئے۔ بچہ جوان ہو کر بہت ہی خوبصورت نکلا۔ زمیندار اور اس کی بیوی دونوں لڑکے کو دیکھتے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے گیا، چلتے چلتے بہت دور نکل گیا اور رات ہو گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سپاہیوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور، یہاں سے تھوڑی دور پر دریا ہے اور اس کے کنارے زمیندار کا مکان ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ زمیندار کے مکان پر پہنچا۔ زمیندار نے بڑی عزت کی، خوب کھلایا پلایا۔ جب بادشاہ کھا پی چکا تو اس نے زمیندار سے پوچھا کہ تمہارے کوئی لڑکا بھی ہے؟ زمیندار نے اس لڑکے کی طرف جو نزدیک ہی کھڑا تھا اشارہ کر کے کہا کہ میرا اپنا لڑکا تو کوئی نہیں، مگر مجھ کو بھی اللہ نے یہ دولت دے ہی دی، بس اب یہی میرا لڑکا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کو یہ لڑکا کہاں اور کیسے مل گیا؟ زمیندار نے کہا کہ آج 14 برس ہوئے، میری بیوی ایک دن دریا میں نہانے گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک باکس بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آدمی بھیج کر باکس سے نکلوایا۔ یہ بچہ اس باکس میں تھا۔ میری بیوی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنا لڑکا بنا کر پال لیا۔ ہمارا یہ بچہ اب 14 برس کا ہے اور یہی ہماری پونجی ہے۔ بادشاہ زمیندار کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو اس نے باکس میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ لڑکے کی جان لینے کے لیے نئی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک ترکیب سوجھی گئی۔ بادشاہ نے زمیندار سے پوچھا کہ تمہارا لڑکا میرا ایک کام کر دے گا؟ زمیندار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے حضور۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اپنے لڑکے کو میرا یہ خط دے، کہو کہ فوراً شاہی محل چلے جاؤ اور رانی کو یہ خط دے دے۔ زمیندار نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ رات کا وقت ہے، راستہ میں بڑا گھنونا جنگل پڑتا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو کل صبح کو لڑکا چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، وہ ابھی اور اسی وقت جائے گا۔ زمیندار نے لڑکے کو خط اور بہت سی دعائیں دے کر اللہ کے سپرد کیا۔ لڑکا بڑا بہادر تھا، ماں باپ کا کہا مانتا تھا، حکم پاتے ہی روانہ ہو گیا۔ لڑکا آدھی رات کے قریب جنگل کے بیچ میں پہنچا، تھک گیا تھا، نیند آنے لگی۔ ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو رہا۔ لیٹتے ہی وہی پریاں جنہوں نے اس کی جان دریا میں ڈوبنے سے بچائی تھی اس کے پاس پہنچی۔ پریوں نے اس کے ہاتھ سے خط لے لیا اور کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، جیسے ہی یہ لڑکا پہنچے اس کو فوراً قتل کر ڈالنا۔ پریوں نے کہا کہ اچھا، یہ بات ہے۔ وہ خط رکھ لیا اور دوسرا خط لکھ کر لڑکے کے پاس چھوڑ گئی۔ اس میں لکھا تھا، جیسے ہی یہ لڑکا محل میں داخل ہو اس کو فوراً شاہی لباس پہنانا اور شہزادی سے شادی کر دینا۔ ابھی رات باقی ہی تھی کہ لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ جلدی جلدی چل کر سورج نکلتے ہی محل پر پہنچ گیا اور رانی کو خط دے دیا۔ رانی نے خط میں بادشاہ کا حکم پڑھا۔ تعجب سے کبھی خط پڑھتی، کبھی لڑکے کو دیکھتی، بار بار خط کو پڑھتی۔
بادشاہ کا دستخط بھی موجود تھا، شاہی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ رانی کو یقین ہو گیا کہ خط بادشاہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حکم کے مطابق فوراً لڑکے کو شاہی لباس پہنایا اور شہزادی سے شادی کر دی۔ پریاں بھی اس شادی میں شریک ہوئی۔ آج شاہی محل ہر دن سے زیادہ جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی تھی۔ لڑکا شاہی کپڑے پہن کر بہت ہی خوبصورت شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رانی اس شہزادے کو بار بار دیکھتی اور خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ جب شادی کی تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو پریاں مبارکبادی کے گانے گاتی ہوئی جنگل واپس چلی گئی۔ بادشاہ کو اطمینان تھا کہ لڑکا تو مار ہی ڈالا گیا ہوگا، اس لیے اس نے واپس آنے میں جلدی نہ کی۔ 2-1 دن اور شکار میں گزارے، پھر محل کی طرف واپس پلٹا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ راستے میں وہی جنگل پڑا جہاں پریاں رہتی تھی۔ بادشاہ نے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ گھوڑے درختوں سے باندھ دیے گئے، سپاہی میدان میں پڑ کر سو رہے، بادشاہ بھی نرم اور ملائم گدوں پر سو رہا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزری تو پریوں کا جھنڈ آیا۔ ایک پری نے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ تو ظالم ہے، بے گناہوں کی جان لیا کرتا ہے، جا گھر پر دیکھ کہ خدا اپنے حکم کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ دوسری پری آئی اور یہ بد دعا دے کر چلی گئی کہ کل تو مر جائے گا۔ اس کے بعد پریاں ایک ایک سپاہی کے پاس گئیں، ان کو سمجھایا کہ ظالم بادشاہ کا حکم ماننا ظلم ہے۔ شاہی محل میں پہنچ کر اس بے رحم بادشاہ کو ختم کر دو اور نئے شہزادے کی اطاعت قبول کرو جو محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کو بادشاہ سو کر اٹھا، سپاہی بھی اٹھے۔ بادشاہ رات کے خواب سے بڑا پریشان تھا اور ہر سپاہی کے کان میں بھی خواب کی آواز گونج رہی تھی۔ فوراً چلنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ رانی استقبال کے لیے آگے آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے اس لڑکے کو قتل کروا دیا؟ رانی، کس لڑکے کو؟ بادشاہ، جس کو خط دے کر میں نے بھیجا تھا اور اس میں اس کے قتل کا حکم لکھا تھا۔ رانی سنسی ہو گئی۔ تعجب ہے، آپ نے تو ایک شہزادے کو خط دے کر بھیجا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ شہزادی کی شادی فوراً اس لڑکے سے کر دو۔ بادشاہ غصے سے کانپ کر، میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے لکھا تھا، تم نے اس کی شادی کیوں کی؟ رانی، آپ کا خط موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ بادشاہ، لے آؤ۔ رانی نے خط بادشاہ کو دکھلایا۔ بادشاہ غصے میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ ساری شرارت لڑکے ہی کی ہے، اس کو پکڑ لاؤ اور ابھی قتل کر دو۔ لڑکا جب قتل کے لیے لایا گیا تو فوج نے دیکھا کہ ایک بے گناہ کا قتل ہو رہا ہے۔ سپاہیوں کو جنگل کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے طے کر دیا کہ وہ اسی لڑکے کو بادشاہ بنائیں گے اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستوں، ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ یہ ہمارا حصہ بن جائے تاکہ ہماری آنے والی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ اللہ نگہبان۔